تو اے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں، تم اس حقیقت کو نہ بولو کہ کبھی ہم نے بھی اس سرزمین پہ حکمرانی کی تھی، جانبازی کی تھی، اور ہمارے اشاروں کا یہ ملک محتاج تھا، اور ہمارے اشاروں سے یہ ملک چلتا تھا۔ ہمارے بیٹھنے کو تخت تھے، ہمارے سروں پہ کبھی جگمگاتے ہوئے تاج تھے، ہماری جاگیریں تھی، ہماری نوابی تھی، ہماری شان تھی، ہماری شوکت تھی، اور 1000 برس تک ہم نے اس سرزمین ہند پر حکمرانی کی، رحمت اللہ علیہ کے نام سے حکمرانی کی۔ تو کبھی ہم نے اس ملک میں رضیہ سلطانہ کے نام سے حکمرانی کی، تو کبھی چاند بیوی کے بھی نام سے حکمرانی کی، تو کبھی ہم نے غلاموں کے حکمرانوں کے نام سے بھی حکومت کی۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، جب ہم اس ملک میں آئے تھے تب ہماری تعداد 1 کروڑ تک بھی نہیں تھی، لیکن آج 25 کروڑ ہے۔ جب 1 کروڑ تھے تو بیٹھنے کو تخت تھا، سروں پہ تاج تھا۔ آج ہم 25 کروڑ ہیں لیکن بے آواز ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے غور کرو، سوچو کہ کیوں ہمارا تاج آج عجائب گھر میں چلا گیا، کیوں ہمارا تخت ہم سے چھین لیا گیا، کیوں ہماری جاگیر لٹ گئی، کیوں ہمارا انعام ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، کیوں ہمارے محلات ویران ہو گئے، کیوں ہمارے دیوڑیاں ویران ہو گئی، کیوں ہماری شان چلے گئی، کیوں ہماری شوکت چلے گئی؟ اس لیے چلے گئی کہ مغلیہ سلطنت سے لے کے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا اور اللہ ان سروں کی عبادت کرتا تھا۔ جگمگاتے ہوئے تاج پہنا دیتا ہے تو ان کے بیٹھنے کے لیے تخت نواز دیتا ہے، ان کے اشاروں سے حکمرانی دے دیتا ہے۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا یہ انعام ہوتا ہے۔ اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، اپنے اوپر ہونے والی ناانصافی کے لیے آواز تک اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو کیوں نہیں رہے؟ کہ ہم آپسی اختلاف میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو رسوائی مل رہی ہے۔ اے میرے رائے چھوٹی کے پیارے مسلمانوں، اس حقیقت کو نہ بولو کہ میدان کربلا سے لے کر حضرت امام حسین کو دھوکے سے بلانے والے کوئی غیر نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے ہی تھے۔ میدان کربلا سے لے کر ٹیپو سلطان کو بھی دھوکہ دینے والے غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ مغلیہ حکومت کو بھی دھوکہ دینے والے کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ رضیہ سلطانہ و چاند بیوی کو بھی دھوکہ دینے والے کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دینے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ غرناطہ حکمران جو یورپ پر حکمرانی کر رہے تھے، جنہوں نے روم کو شکست دیا تھا، ان کو دھوکہ دینے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے والے بھی کوئی غیر نہیں، مسلمان ہی تھے۔ ہم کو غیروں سے کم اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اپنوں سے صرف اختلاف کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ اس حقیقت کو نہ بھولیں مسلمان۔ اور آج کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے۔ ارے آج اگر میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو خدا کی قسم کوئی عزت کے لیے نہیں آیا، کوئی دولت کے لیے نہیں آیا، کوئی الیکشن میں کھڑے ہو کر جیتنے کے لیے نہیں آیا۔ ارے اتنی دور سے میں آیا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی قسم صرف اور صرف مسلمانوں کے وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آمران نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے اگر میں کہوں تو آپ کو حیرت ہوگی
مکہ سے لے کر مراکش تک، مکہ سے لے کر مراکش تک جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے اس سے زیادہ آبادی ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے، اور آپسی انتشار میں ہو۔ ارے میرے بھائی، 25 کروڑ کی آبادی کوئی معمولی آبادی نہیں ہے، بہت بڑی آبادی ہے۔ لیکن کیا آج تمہیں تمہاری آبادی کے حساب سے انصاف مل رہا ہے؟ تمہارے آبادی کے حساب سے تم کو تمہارا حق مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے۔ تو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کہ صرف اور صرف ہماری صفوں میں انتشار ہے، اتحاد نہیں ہے، اس لیے میں ہو رہا ہے۔ نہیں رک سکتا جب تک کہ تو لا الہ الا بی جے پی کے چوکٹ پر یاد رکھو، جو سر دنیا کے درباروں میں جھکے گا، اللہ ان سروں کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا فرق ہے مجلس میں اور دوسری جماعتوں میں، تو یہی فرق ہے، مجلس کا سر اور اکبر اویسی کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دنیا کے سامنے نہیں جھکتا۔ کسی کے سامنے خون اس زمین پر بہا دیں گے، ہم ان ہتھیلیوں پر سانپوں اور بچھوؤں کو دودھ پلا دیں گے، شہروں کو چھوڑ کر ہم جنگلوں کا رخ کر کے جنگلوں میں جنگلی جانوروں میں زندگی گزار لیں گے، جھاڑوں کے جڑوں کو کاٹ کر جی لیں گے، لیکن خدا کی قسم مسلمانوں کا سودا یا دنیا کے سامنے کبھی اپنے گردنوں کو نہیں جھکائیں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کے بڑے ہی تڑپ کے ساتھ التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں مسلمانوں سے، بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمانوں، اسلام کے جو 5 ستون ہے، پلر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، اس پر عمل کرو خدا کے لیے۔ احتجاج کرنے والے میرے مسلمانوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ بابری مسجد کے شہادت پر تمہارا منائے جانے والے ہر احتجاج میرے سر آنکھوں پہ قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ کالی لہراتی ہوئی جھنڈیاں کا بھی قدر کرتا ہوں۔ بابری مسجد کو دوبارہ بنانے کے مطالبے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس کا بھی احترام کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میری ایک بات کو یاد رکھو، اگر تمہارے محلے میں کوئی گھر ہے، گھر پر بھی دشمن کی نظر پڑے گی۔ اگر بابری مسجد کا غم ہے، بابری مسجد کا غصہ ہے، بابری مسجد کو دوبارہ بنانے کا اگر عزم ہے، ارادہ ہے، بابری مسجد کے شہید کرنے والوں سے انتقام لینا ہے، ان سے بدلہ لینا ہے، تو اے نوجوانوں میری بات کو سن لو، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی ہر مساجد کو آباد رکھو، باجماعت نماز ادا کرو، تو کسی مارگ کے جائے مسجد